دنیا کے سب سے بڑے دریائے نیل کی پیچیدہ دریافت۔ دنیا کے 11 ممالک اور 40 کروڑ آبادی کی آبی ضروریات کو پورا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا دریائے نیل کئی صدیوں تک متلاشیوں اور حکمرانوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا کہ آخر اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کے بہاؤ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اتنا بڑا دریا کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تاہم دریا کے وسیع و عریض پھیلاؤ نے دریافت کی جستجو کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت متعدد علاقائی فوجوں نے کی تھی، جس سے تلاش کو خطرناک اور مشکل بنا دیا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں دریافت کے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی کی وجہ سے متلاشیوں کو دریائے نیل اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو عبور کرنے کے لیے پرانی کشتیوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ درست نقشوں اور نیویگیشن ٹولز کے بغیر بھی متلاشی اپنی پوزیشن یا دریا کے راستے کا درست تعین نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے علاوہ ابتدائی متلاشیوں کے پاس خطے کی ارضیاتی اور ہائیڈرولوجیکل خصوصیات کا تجزیہ کرنے کے لیے درکار سائنسی علم اور آلات کی بھی کمی تھی، جس کی وجہ سے دریا کے راستے اور اس کے منبع کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تاہم پھر 19ویں صدی میں دریائے نیل کی دریافت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1858 میں بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی جب برطانوی متلاشی جان ہیننگ اسپیک نے افریقہ کی سب سے بڑی جھیل وکٹوریہ کو دریافت کیا۔ سر رچرڈ برٹن کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اسپیک جھیل کے شمالی کنارے پر پہنچا اور دریائے نیل کے بنیادی ماخذ کے طور پر نکلنے والے دریا وائٹ نیل کی نشاندہی کی۔ ابتدائی شکوک و شبہات اور تنازعات کے باوجود اسپیک، جیمز آگسٹن گرانٹ اور سیموئل وائٹ بیکر کے بعد کی تحقیقات نے وائٹ نیل کے منبع کے طور پر جھیل وکٹوریہ کے کردار کی تصدیق کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رچرڈ برٹن اور جان ہیننگ اسپیک دشوار گزار راستوں، جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرے، مچھروں کی وجہ سے ملیریا میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مقام پر برٹن اتنا بیمار ہوا کہ آگے نہیں بڑھ سکا، مگر اسپیک چلتا رہا اور جھیل وکٹوریہ تک پہنچ گیا۔ اسپیک کے مطابق یہی جھیل دریائے نیل کے نکلنے کی جگہ تھی جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ جدید تحقیق نے دریائے نیل کے ماخذ کی علمی تفہیم کو بہتر بنایا ہے، جس سے دریاؤں، جھیلوں اور دلدلوں کے ایک پیچیدہ نیٹ ورک کا انکشاف ہوا جو دریائے نیل کے بہاؤ میں معاون ہے۔ بلو نیل کے منبع کی شناخت ایتھوپیا کے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر جھیل تانا میں ہوئی تھی۔ بلو نیل اور وائٹ نیل خرطوم، سوڈان میں مل کر مرکزی دریائے نیل بناتا ہے جو پھر مصر سے ہو کر بحیرہ روم میں بہتا ہے۔ دریائے نیل کے سارے معاون دریا حبشہ کے پہاڑوں سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور اہم دریا نیلا ہے۔ یہ دریا حبشہ میں جھیل تانا سے نکلتا ہے اور فوراً بعد آبشار کی صورت میں ایک نہایت گہری کھائی میں گرتا ہے اور بہتا ہوا خرطوم کے مقام پر دریائے نیل میں مل جاتا ہے۔ خرطوم کے بعد اتبارہ کے مقام پر اتبارہ نام کا ایک اور دریا دریائے نیل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی حبشہ کے پہاڑوں سے جھیل تانا کے قریب سے نکلتا ہے۔ 6670 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط یہ دریائے نیل سوڈان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے کیونکہ دریائے گہری دلدل سے گزرتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دلدل تقریباً 700 کلومیٹر طویل ہے۔ یہاں ایک قسم کی گھاس پاپائرس پائی جاتی ہے جو پورے دلدل پر چھائی رہتی ہے۔